لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے انہوں نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ لکھا ہے کہ کشف کیا ہے۔ کشف کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے، اس کے تعلق سے اس کی حقیقت کیا ہے کشف، کشف سے کیا حاصل ہوتا ہے اور کن کا کشف درست ہوتا ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ میں کچھ باتیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے اور نہایت توجہ کے ساتھ ایک ایک جملہ اپنے دل پہ نوٹ کیجئے، چونکہ یہ ایک باریک موضوع ہے اور اس میں تفصیلات تو بہت ہیں، لیکن مختصر میں ضروری باتیں جو ہیں وہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ جب بغیر کسی شعوری کوشش کر کے کسی کو غیب سے رہنمائی ملے تو اس کو کشف و الہام کہتے ہیں۔ شعوری طور پر، احساسات کے طور پر، اپنے طور پر کوشش کیے بنا جب کسی چیز کا علم، کسی چیز کے تعلق سے رہنمائی، کسی چیز کے تعلق سے ہدایت نصیب ہو تو اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں۔ کشف و الہام غیر نبی کو ہوتا ہے، نبی کو تو وحی نازل ہوتی ہے اللہ کریم کی طرف سے، نبی کے علاوہ کسی اور کو کشف ہوتا ہے۔ یہ ایک مذہبی واردات یا مذہبی تجربہ کی بنیاد پر حاصل ہونے والا علم ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ مذہبی واردات ہے۔ ہر کس و ناقص بولے کہ یار مجھے کشف ہوا ہے، مجھے بشارت ہوئی ہے، یہ بیکار بات ہے۔ یہ مذہبی واردات ہے۔ جب آدمی دین میں مضبوط ہوتا ہے، جب آدمی دین میں قوی ہوتا ہے، دینداری جب بڑھتی ہے، تقوی پرہیزگاری جب بڑھتی ہے تو جا کر کے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ یہ ایک مذہبی واردات یا مذہبی تجربہ کی بنیاد پر حاصل ہونے والا علم ہے، مگر یہ وحی کے علم کی طرح حتمی، قطعی اور قابل اعتماد ذریعہ علم نہیں ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ وحی کے برابر ہیں، یا یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ کشف جو ہے وہ 100% یقینی ہے، یہ بھی نہیں کہا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، دل میں آتی ہے کشف والی جو بات ہے وہ دل میں آتی ہے۔ اب یہ دل میں یہ جو بات آئی یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے یا بندہ خود اس بات کو لایا یا شیطان کی طرف سے ہے یا یوں ہی بات آ گئی، کئی باتیں ہو سکتی ہے۔ تو کشف والا جو معاملہ ہے یہ وحی کی طرح حتمی، یقینی اور قابل اعتماد ذریعہ علم نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سارا کشف بیکار ہے، کشف ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہا جائے گا۔ کشف ہوتا ہے، لیکن ہر دل میں بات آنے والی کو آپ کشف نہیں کہہ سکتے۔ جی ہاں، نہ ہی اجتہاد کی طرح اس کے قواعد و ضوابط کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اس کے قابل قبول ہونے کی بنیاد، اب آپ سوال یہ کہ آپ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہوں گے کہ جب یہ 100% یقینی بھی نہیں کہ کون سا کشف اللہ کی طرف سے ہے اور پھر یہ کہ 100% حتمی بھی نہیں ہے، تو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ کشف اللہ کی طرف سے ہے یا یہ کشف کسی اور کی طرف سے ہے؟ تو اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی کشف ہوا ہے، جو بھی دل میں بات آئی ہے، اس بات کو قرآن و شریعت کے ترازو میں تول کر کے دیکھیں۔ اگر بات قرآن و شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے تو الحمدللہ قابل قبول ہے، اور اگر قرآن و شریعت سے ٹکراتی ہوئی بات ہے تو وہ کشف اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ چند باتیں یہ ہوئی۔ اب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی کچھ الفاظ آپ سن لیں کشف کے تعلق سے۔ یہ ہمارے امام ہیں اور الحمدللہ انہوں نے کشف پر 2-3 جملہ ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ تمام غیب حضور اقدس علیہ افضل الصلاۃ والسلام پر منکشف فرما دیے گئے۔ اللہ نے کشف کے ذریعے سے ساری چیزوں کا علم اللہ کریم نے حضور کو دے دیا ہے، اور حضور کے بتائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے بتائے سے حضور کے غلام اولیاء کرام جانتے ہیں، کشف و الہام دونوں ان کے جاننے کے ذریعہ ہیں۔ کشف اور الہام یہ اولیاء کرام کے علم حاصل کرنے کے ذریعے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے، اور ان پر کوئی حد بندی نہیں ہے۔ کشف کے لیے کوئی سرحد بندی نہیں ہے، کوئی حد بندی، کوئی کیمپس، کوئی ایریا، کوئی بارڈر ایریا نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ کشف کے ذریعے سے اللہ کے اولیاء کرام کو بے شمار علم حاصل ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت سونے سے لکھے جانے والے جملات ہیں
کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کے بتائے سے حضور کے غلام اولیاء کرام جانتے ہیں، اور کشف و الہام ان دونوں کے جاننے کے ذریعے ہیں۔ علم غیب یہ اولیاء کرام کو بھی حاصل ہوتا ہے، کشف کے ذریعے ہوتا ہے، اولیاء کرام کو کشف ہوتا ہے۔ ایک تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا ہے، ایک اور جملہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، آپ یہ بھی سن لیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ طریقت میں جو کچھ منکشف ہوتا ہے، جو بھی کشف ہوتا ہے، شریعت کے ہی اتباع کا صدقہ ہے۔ شریعت کے اتباع کے بنا، شریعت پر چلے بنا کوئی کشف نہیں ہوتا، ورنہ بے اتباع شرع، شریعت کی پیروی کیے بنا بڑے بڑے کشف راہبوں، جوگیوں، سنیاسیوں کو ہوتے ہیں، پھر وہ کہاں تک لے جاتے ہیں؟ اسے نار جہیم و عذاب علیم تک پہنچاتے ہیں۔ جی ہاں، صحیح کشف وہ ہے جو شریعت کے اتباع کے بعد حاصل ہوتا ہے، شریعت کے اتباع کے بعد۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک تو شریعت کے اتباع پر کشف حاصل ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ کشف ہر کس و ناقص کو نہیں ہوتا، اولیاء کرام کو ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی اس پر مزید ایڈ کر لیجئے کہ جو بھی کشف ہوا اس بات کو آپ شریعت و سنت کے، قرآن کے، احادیث کے ترازو پہ تول کے دیکھیں۔ اگر قرآن و حدیث اس کو الاؤ کرتی ہے، اس بات کو جو آپ پر کشف ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، قرآن و حدیث اس کو منع کرتی ہے تو آپ سوچ لیں کہ وہ کشف نہیں ہے، جو بات آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ امید ہے کہ کشف کے تعلق سے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔